السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں ایک برکتوں والا عظیم مہینہ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد کا شور ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تیاریوں میں، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حساب کے مطابق تیاریاں کرتا ہے۔ آمد رمضان کے متعلق مسلم معاشرے میں اور تمام دنیا کے مسلمان بڑے جوش و خروش میں رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے برکات سے اور انوار سے اپنے آپ کو معمور کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آمد رمضان کے متعلق استقبال رمضان میں ہم کیا کریں، کن کن چیزوں کی ہم تیاری کریں، ہم کیا کیا چیزیں رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں، تاکہ رمضان المبارک جو ایک برکتوں والا، عظمتوں والا اور رحمتوں والا، گنہگاروں کے لیے نیکیاں کمانے کا جو سیزن آ رہا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ رمضان میں دنیا کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے اور آخرت کی چیزیں سستی ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک انسان، ایک مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس نیک عمل کے بدلے میں 70 عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، تو ایسے مہینے کے لیے ہماری کیسی تیاریاں ہونی چاہیے، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر تیاری بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب رمضان آتا ہے تو بزنس مین جو تجارت کرتے ہیں وہ اپنے تجارتی کاروبار میں، تاکہ میں رمضان میں میرا اچھی تجارت ہو اور میں زیادہ سے زیادہ منافع اٹھا سکوں، اس لیے وہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے تجارتی اور اپنے کاروبار کے جتنے ساز و سامان ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو اپنے دکانوں میں یا پھر اپنے گھروں میں، اپنے جہاں بھی وہ رکھتے ہیں، وہ لا کر رکھ لیتے ہیں۔ کوئی ہوٹل والا ہے تو وہ ہوٹل والا تیاری کر لیتا ہے، رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے وہ اسٹال لگا لیتا ہے، رمضان کی آمد سے پہلے وہ اپنے ہوٹل کے باہر حلیم کی بھٹی لگا لیتا ہے، حریض بناتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے اگر کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو اپنی دکان میں کپڑے کا بڑا اسٹاک لا کر رکھ لیتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلم معاشرے میں یہ مزاج بن گیا ہے کہ رمضان المبارک جو نیکیوں کا سمندر، جس میں ہم نیکیوں کے سمندر میں غوطہ لگا سکتے ہیں، ہم جتنی چاہیں نیکیاں لوٹ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک سراپا رحمت ہے، جتنی چاہے اللہ کی رحمت، جتنے چاہے ہم اللہ کے انوار و برکات سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس رمضان کو بھی ہمارے مسلم معاشرے میں ایک تجارتی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ کیا منافع اٹھائیں۔ یہ تمام چیزیں جو تیاری کرتے ہیں یہ تو عارضی طور کی تیاری ہے، یہ دنیا کی تیاری ہے، تو ختم ہونے والی تیاری ہے۔
چونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک عمل بھی 70 گنا زیادہ اجر دینے والا ہے، اس کے اندر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر عام دنوں میں ایک نیکی ملتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسے رمضان المبارک میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جو تیاری کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے ہر انوار سے، ہر نور سے، رمضان المبارک میں آسمان سے اترنے والی تمام رحمتوں سے مالا مال فرمانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جو ہے اپنے عمر میں درازی عمر کی رب کے سامنے دعا کریں کہ اے اللہ اگر میری قسمت میں موت لکھی ہے تو میری موت کو بھی مؤخر کر دے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اسے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ اللہ رب دعاؤں سے تو تقدیریں بدل جاتی ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری زندگی اس رمضان سے پہلے ختم ہونے والی ہے تو اس رمضان المبارک کے بعد ہماری زندگی ختم ہو، رب کے سامنے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر رمضان المبارک میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر نیکیوں رحمتوں کی لوٹ ہوتی ہے، آسمان سے لٹائی جاتی ہیں رحمتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان کے انوارات و برکات آسمان سے لٹائے جاتے ہیں۔ تو ہم تمام کے تمام لوگ عارضی تیاری تو رمضان کی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم حقیقی تیاری بھی رمضان کی جو ہے وہ کرتے ہیں؟ آپ غور کریں، رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنی زندگیوں میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی پوری نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں؟ تو ہم اپنی زندگیوں میں محاسبہ کریں کہ اگر ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں باجماعت تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ سنت و نوافل ہے وہ ادا کریں، اور یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک جیسی عظیم مہینے میں ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہو، ہماری ایک نماز کی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اور اس سے پہلے ہمارے مسلمان معاشرے کے نوجوانوں سے یہ خاص گزارش ہے کہ رمضان المبارک ایک انوار و برکات کا مہینہ ہے، رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اپنی چال ڈھال جو رمضان کے مہینے میں ایک سچا پکا مسلمان اللہ کے سامنے بھی دکھے، لوگوں کے سامنے بھی نظر آئے، دکھنے میں یہ لگے کہ ہاں بھائی یہ سچا پکا مسلمان ہو، اپنی چال اپنی ڈھال درست کر لیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے نوجوانوں پر نظر دوڑائی جاتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، ان کے بالوں کے ہیئر اسٹائلز دیکھ کر، ان کے بالوں کے اندر جو کلر ہوتا ہے وہ کلروں کو دیکھ کر، ان کے بالوں کے رنگوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو ہم اس طرح ہمارا لباس مسلمانوں جیسا ہو، ہمارا رہنا سہنا مسلمانوں جیسا ہو، ہم رمضان سے پہلے اپنا لباس درست کر لیں کہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہم سال میں ایک مہینے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے موافق، دین کے مطابق زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے؟ تو ہم کیسے امتی ہیں؟ اسی لیے ہمارے بھائیوں سے، نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی لباس سے مزین کریں، اپنے آپ کو اپنی چال اسلامی چال بنائیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا اسلامی بنائیں، سر پہ ہمیشہ ٹوپی لگا کر رکھیں، دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں بھائی، دیکھنے والے کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارے بعض نوجوانوں کی حالت ایسی ہے کہ دیکھنے تو دور کی بات ہے کہ کئی دنوں تک بات کرنے پر بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے چال، ہمارے ڈھال ایسے ہیں، نہ ہمارا لباس اسلامی ہے۔ تو شعبان المعظم کے کچھ دن ابھی باقی ہیں، ہم تیاری کریں ابھی سے کہ اپنی چال بھی درست کریں، اپنا لباس بھی درست کریں۔ رمضان المبارک میں ایک ایسے بابرکت مہینے میں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں لٹتی ہیں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے
جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت اللہ رب العزت لٹاتا ہے، اور جب کوئی چیز لٹائی جاتی ہے تو اس کے پھر سامنے جن پر لٹائی جا رہی ہے ان کے نہ ذات کو دیکھا جاتا ہے اور نہ ان کے اعمال کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ جس مہینے میں مغفرتیں لٹ رہی ہو، جس مہینے میں رحمتیں لٹ رہی ہو، تو ہم بھی اپنے رب کے فرمانبردار بن کے اس مہینے میں زندگی گزاریں۔ اور پھر جو لوگ ابھی ہمارے زندگیوں میں 5 وقت کی نمازیں بھی درست نہیں ہیں، تو وہ ابھی سے یہ کوشش کریں کہ با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، 5 وقت اپنی نمازوں کو ادا کریں، تاکہ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں جو ایک نماز کے بدلے میں 70 نماز پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت جو عطا کرتا ہے، وہ عظیم مہینے میں ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہو، ہماری ایک نماز بھی چھوٹنے نہ پائے۔ ہم ابھی سے جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ رمضان میں پڑھیں گے، رمضان میں پڑھیں گے، رمضان میں پڑھیں گے، لیکن یکایک اپنے آپ کو بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی، دھیرے دھیرے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ ابھی کچھ دن رمضان کے آنے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر پہنچ جائیں، اور جو لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، سنت و نوافل بھی پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کوشش کریں کہ سنت و نوافل میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ جن کو مثال کے طور پر جن کو 10 سورے یاد ہوں تو وہ پہلی رکعت میں 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہوں تو وہ پہلی رکعت میں 6 سورے پڑھے، دوسری رکعت میں پھر 4 سورے پڑھے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب ہم تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پر بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ ابھی سے اگر ہم عادت ڈالیں نماز میں کھڑے ہونے کی، اللہ کے سامنے رکعت باندھ کر تلاوت قرآن کرنے کی، تو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح میں جب امام صاحب جب قرأت کرتے ہیں تو اس قرأت کو سننے میں ہمیں دشواری نہ ہو، ہمیں بوجھل نہ لگے، ہمیں ہلکا محسوس ہو، تو ہم ابھی سے اس کی تیاری کر لیں۔ اور پھر اسی طرح نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تراویح کی جو رمضان سے پہلے تراویح کی جو پریکٹس ہے وہ بھی کر لیں، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ یکایک انسان کے اوپر بوجھ بدلنے سے شعبان المعظم کی آخر تاریخ کے دن انسان اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے ہر چیز کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے ایک مسلمان کے لیے رمضان المبارک کا جب چاند نظر آ جائے تو اس کا کھانا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس کا پینا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس کا اٹھنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس کا سونا بھی اللہ کے حکم سے ہے، پھر اسے نماز تراویح بھی اللہ کے حکم سے پڑھنا ہے۔ سال بھر وہ اللہ کے سامنے رکعت باندھے اتنی دیر کھڑے نہیں ہوتا، لیکن رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں راتوں میں دیر رات تک اللہ کے سامنے رکعت باندھ کر کھڑے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم ابھی سے ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام، کہ ہم جو ہے فجر کی نماز پڑھتے ہی اپنے بستر کو تلاش کرنے کے بجائے فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ پڑھ لیں، ایک تسبیح الحمدللہ پڑھ لیں، ایک تسبیح اللہ اکبر پڑھ لیں۔ اگر ہم ابھی سے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا عادی بنائیں گے تو یاد رکھیے رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد ہم پر یہ تمام چیزیں بوجھ نہیں ہوں گی۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے 10 دن جوش و خروش میں آ کر تراویح میں ٹھہر جاتے ہیں، 5 پاروں کی تراویح میں ٹھہر جاتے ہیں، 3 پاروں کی تراویح میں ٹھہر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی 10 دن 15 دن گزرے پھر وہی چال، پھر وہی ڈھال۔ تو ابھی سے اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، اپنے نفلوں کو لمبا کریں، اپنے فرض نمازوں کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کا معمول بنائیں کہ رمضان المبارک میں ہم جو ہے نا ذکر و اذکار جب کریں تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیں کوئی دشواری نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ روزے دار کی روزانہ ایک دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتا ہے۔
روزے دار کی روزانہ ایک دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر ہم ابھی سے دعا نہ مانگے، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہ آتا ہو، پھر ہمیں دعا مانگنے میں جھجک محسوس ہوتی ہو، تو رمضان شروع ہو جائے گا، رمضان شروع ہونے کے 5-6 دن ہمیں یہی طے کرنے میں لگ جائیں گے کہ رب سے آخر دعا کیسے مانگیں رب کے سامنے۔ پھر یہ ہوگا کہ افطار کے وقت گھر میں کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، بولیں گے کہ آپ دعا کریے، ہم لوگ آمین کہتے ہیں۔ کسی مولوی صاحب کو پکڑ کے لائیں گے کہ آپ دعا کریے، ہم آمین کہتے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر خود دعا کرنے کا سلیقہ پیدا کرے، دعا مانگنے کا سلیقہ پیدا کرے، رب سے مانگنے کا سلیقہ پیدا کرے۔ یاد رکھیے رمضان المبارک جیسے مہینے میں ہمیں ہر لمحے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو دعا مانگنے کا اہتمام ہم ابھی سے کریں۔ رمضان کی تیاریوں میں سے حقیقی تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ہی عبادت گزار بنائیں، اپنے آپ کو ابھی سے ہم جو گناہوں میں ابھی ملوث ہیں، ہم جو دنوں رات ہمارے گناہوں میں گزر رہے ہیں، سب سے بڑی چیز ہے گناہوں سے ہم پرہیز کریں۔ ابھی سے ہم گناہوں سے پرہیز کریں، ہماری زندگیوں سے جھوٹ ختم ہو جائے، ہماری زندگیوں سے دھوکہ دہی ختم ہو جائے، ہماری زندگیوں سے سود ختم ہو جائے، ہماری زندگیوں سے بد نظری ختم ہو جائے، ہماری زندگیوں سے برے اعمال ختم ہو جائے۔ اور آج کل جو نوجوانوں کے، چاہے وہ نوجوان ہو یا پھر بوڑھے حضرات ہوں، ضعیف حضرات ہو، کوئی بھی ہو، بچے سے لے کر بوڑھے حضرات تک کے ہاتھوں میں جو موبائل فون آ گیا ہے، اس میں بد نظری ہوتی ہے۔ جتنے نقصانات اور جتنے گناہ ہم موبائل فون کے ذریعے، اسمارٹ فون کے ذریعے کرتے ہیں، اتنے گناہ ہم اپنے اعمال سے بھی نہیں کرتے۔ تو ابھی سے جو لگاؤ ہمارا بچوں کے اندر جو موبائل فون، اسمارٹ فون سے جو لگاؤ ہے، اس لگاؤ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ انٹرنیٹ یہ ہمیں بغیر گناہ کروائے کے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی لت ہے کہ بغیر گناہ کروائے کہ کسی انسان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاٹا استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ سے یا پھر سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو بدنظری کی گناہ اس کے لیے بدنظری کا گناہ ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ تو رمضان سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی اپنا وقت بجائے دوسری جگہ استعمال کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھنے میں، اللہ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن پڑھنے میں استعمال کریں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی، تراویح، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تلاوت قرآن ہمارا بھی یہ معاملہ بنتا ہے کہ پہلے رمضان کو شروع کرتے ہیں، سال بھر تو قرآن کھول کر نہیں دیکھتے۔ پہلی رمضان کو جب قرآن کھول کر دیکھتے ہیں تو پڑھنے میں اتنی غلطیاں آتی ہے اور اتنا اٹک کر اتنا آہستہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمیں بہت دشواری ہوتی ہے پڑھنے میں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو، جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں تو ہم سچے پکے اور اللہ کے نزدیک ایک حیثیت رکھنے والے اللہ کا ایک بندہ بن کے زندگی گزاریں۔ ہم داخل ہوں رمضان کے مہینے میں تو یہ دکھے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہمارے اندر نمازوں کا ہوش ہے، ہمارے اندر نفل نمازوں کا ہوش ہے، ہمارے اندر روزے کے معاملات جو روزہ رکھتے ہیں ان تمام مسائل سے ہم وابستہ ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پڑھیں، یا پھر جب بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں ابھی سے یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی ہم مسجد میں جاتے ہیں اذان اور نماز کے درمیان جو وقت رہتا ہے، ہم اگرچہ 1 آیت ہی ہم پڑھیں اتنی دیر میں، اگرچہ ہم 2 آیت ہی پڑھیں، لیکن قرآن کھول کر ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ہماری روانی تیز ہوگی تو رمضان المبارک میں ہم جو ہے نا قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہم اپنا وقت یوں ہی ضائع نہیں کر سکتے۔ جو مسلمان رمضان المبارک میں اللہ کی فرمانبرداری میں وقت لگانے کے بجائے جو رمضان میں اللہ کی فرمانبرداری میں، عبادتوں میں اور ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، نفل نمازوں میں، تلاوت قرآن میں وقت لگانے کے بجائے کوئی دوسرے کاموں میں اگر وقت لگاتا ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ ہم سال بھر بھی اگر قرآن شریف پڑھیں تو رمضان المبارک میں ضرور اس سے زیادہ پڑھیں۔
ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان پہلی رمضان کو جو ہم قرآن شریف شروع کریں تو اخیر رمضان تک ہمارا ایک ختم ضرور ہو جائے. یہ بالکل آخر درجہ ہے ہمارا کہ ہمارا ایک ختم ضرور ہو جائے. اور جن کو پڑھنے آتا ہو، جو حفاظ کرام ہوں اور جو اچھا پڑھنا جانتے ہوں، وہ تو یہ کوشش کریں کہ ہمارا کم سے کم 10 ختم ہو جائے. کم سے کم ہمارے رمضان المبارک میں 10 ختم قرآن ہو جائیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے یہ بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی برکت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک لمحہ بھی ہمارا اگر کوتاہی میں گزر جائے تو ہم سب سے بڑے نقصان والے ہوں گے. ایک لمحہ بھی ہمارا اگر کوتاہی میں گزر جائے سب سے بڑے نقصان والے ہوں گے، سب سے بڑے نقصان والے. تو اسی طرح ہم روزوں کی تیاری کے لیے روزے کی تیاری بھی کریں. رمضان المبارک آنے میں ابھی بھی 5-6 دن باقی ہیں، تو ہم ان 5-6 دنوں میں کسی ایک دن روزہ رکھیں. کسی ایک دن روزہ رکھ کر یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اگر رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں تو ہمیں روزے میں کیا کیا کمی محسوس ہوتی ہے. کیا ہمارے صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا ہماری طبیعت میں کوئی سستی آتی ہے؟ کہ ہم اسی طرح جو ہے رمضان المبارک میں اگر یکایک روزہ رکھنا شروع کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے صحت پر اثر پڑ جائے. تو اسی طرح رمضان سے پہلے 1-2 روزے ہم رکھ کر یہ دیکھ لیں کہ ہم جب رمضان میں روزہ رکھیں تو ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے، ہم اس ضرورت کو پورا کر لیں. اور خاص طور پر جو لوگ مرض میں مبتلا ہیں، جیسے بلڈ پریشر اور شوگر والے ہوں، وہ اپنے ڈاکٹروں سے اور جو بھی ان کے فیملی ڈاکٹر ہوں، جن کو بھی وہ دکھاتے ہوں، ان سے ملے جا کر اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور میں اس میں پورا مہینے روزہ رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ جو ہے مجھے کوئی ترکیب بتائیں کہ میں روزہ رکھوں، یا پھر آپ کوئی گولی یا پھر کوئی ٹیبلٹ لکھ کے دیں کہ جس کی وجہ سے میری جسم میں قوت اور طاقت پیدا ہو، جس میں رمضان المبارک کے سارے روزے رکھ سکوں. اگر رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے، اگر ہم آج ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کے 1-2 روزے چھوٹ جائیں. تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی رمضان آنے میں کچھ دن باقی ہیں، ابھی سے اپنے ڈاکٹروں کے پاس جائیں، اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، طبیبوں سے مشورہ کریں کہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنا ہے. ہم کیا کریں کہ ہم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ سکیں؟ ہم کیا ترکیب اختیار کریں، یا پھر ہم کیا ٹیبلٹ کھائیں، کیا گولیاں کھائیں، ہم کیا نسخہ اختیار کریں جس سے ہم رمضان المبارک کے سارے روزے رکھ سکیں. اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے 1-2 روزے ضرور رکھ لیں کہ جو روزے میں جو ہمیں کوئی بھی کمزوری لاحق ہو، روزے میں جو ہمیں کچھ بھی پریشانی ہو تو ہمیں رمضان سے پہلے اس کا پتہ چل جائے اور ہم اس کا بدل جو ہے موجود رکھیں، تاکہ رمضان المبارک میں ہمارے روزے کا کوئی نقصان نہ ہو. اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا مکمل خیال رکھیں. یاد رکھیے، انسان کے لیے عبادت کرنے کے لیے اس کی صحت کے میں حشاشیت اور بشاشت ہونا ضروری ہے. اس کی صحت کے اندر بشاشت ہونا ضروری ہے. رمضان المبارک میں انسان جب عبادت کرتا ہے تو صحت بالکل درست ہونی چاہیے. اپنے صحتوں کا خیال رکھیں. بلا وجہ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بلا وجہ دھوپ میں نہ نکلیں، بلا وجہ گاڑیاں لے کر ادھر ادھر نہ جائیں جس سے ہمارے صحت پر اثر پڑتا ہو. اسی طرح ہم رمضان المبارک سے پہلے روزوں کا بھی اہتمام کر لیں. ہم رمضان المبارک سے پہلے دعاؤں کا بھی اہتمام کر لیں. ہم رمضان المبارک سے پہلے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کو بھی لمبا کریں تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں تراویح پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. اور ہم خاص طور پر رمضان المبارک میں روایت میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا روزے کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے. تو ہم ابھی سے مغرب کی اذان سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے مسجد کے اندر قدم رکھیں، وضو بنائیں، وضو بنا کر اللہ کے سامنے آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ہم کوشش کریں ابھی سے تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں افطار کی تیاری کرنے کے اندر ہی وقت نہ نکل جائے دعا کا.
بہت سے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ افطار کی تیاری کرتے کرتے ہی مسجدوں سے سحرانوں کی آواز آتی ہے، مسجد اذانوں کے مؤذنوں کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم اس قیمتی وقت میں جہاں پہ اللہ جو مانگے وہ عطا کر رہا ہے، اس قیمتی وقت کو کھو کر ہم جو ہے افطار کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، اور وہ قیمتی وقت ہم سے رمضان میں وہ قیمتی وقت ہم سے چلا جاتا ہے۔ دعا اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ ضرور دے گا، اللہ رب العزت ہمیں یہ ضرور دے گا۔ ابھی سے ہم مغرب سے پہلے ہم جو ہے ابھی سے تیاری کرنا شروع کریں، مغرب سے پہلے دعاؤں کی تیاری کریں، دعا کریں، اللہ کے سامنے دعا کریں، اذان ہونے تک دعا کریں، پھر اذان کے بعد بھی کچھ دعا کر لیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے پھر نفل ادا کر کے، سنت و نوافل ادا کر کے مسجد سے باہر جائیں۔ یاد رکھیں رمضان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کا معمول ہماری زندگیوں میں ہونا ضروری ہے، رمضان سے پہلے اس کا معمول ہماری زندگیوں میں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم رمضان المبارک میں سحر میں اٹھتے ہیں تو سحر کی تیاری کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے وقت میں جہاں پہ بھی اللہ پہلے آسمان پر آ کے پکارتا ہے کوئی صحت مانگنے والا میں اسے صحت عطا کروں، ہے کوئی دولت مانگنے والا میں اسے دولت عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے میں اسے وہ عطا کروں۔ لیکن ہم سحر میں اٹھتے ہیں، سحر کی تیاری کرتے ہیں، سحر کھاتے بھی ہیں، لیکن ہم تہجد کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو ابھی سے تہجد کی نماز کا عادی بنائیں، ابھی سے ہم اپنی زندگیوں میں تہجد کو لائیں، ابھی سے ہم اپنے زندگیوں میں اپنے معمول میں تہجد کی نماز کو داخل کریں۔ ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر کی اذان کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو اس سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے ہم اٹھیں، 2 رکعت صحیح لیکن ہم تہجد کی نماز ادا کریں، 2 رکعت صحیح لیکن ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ رات کی تاریکی میں جب اللہ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بندہ اور صرف اللہ وہ آپس میں اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ وہ تمام اپنے دل کے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ 2 رکعت صرف نماز ادا کریں ابھی سے، تو ہم رمضان المبارک میں 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تہجد کی نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تہجد کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تہجد میں جو وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، افطار سے پہلے اور تہجد میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، ہم ضرور دعا کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک سے پہلے اگر ہم یہ تمام چیزیں کریں گے، اپنے آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کا پابند بنائیں، اور اپنے آپ کو سنت و نوافل کا عادی بنائیں، اور اپنے آپ کے اندر 1-2 روزہ ہم رمضان سے پہلے رکھ کر دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ میں کیسا محسوس کرتے ہیں، اپنی چال ڈھال درست کر لیں۔ اور اسی طرح ہم رمضان المبارک سے پہلے دعاؤں کی کثرت کا اہتمام کریں، ہم رمضان المبارک سے پہلے ذکر و اذکار کا اہتمام اپنی زندگیوں میں کر لیں، تو یقین جانیے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوگا تو ہماری ان عبادتوں میں اور دلچسپی پیدا ہوگی، ہماری ان عبادتوں میں، اور ہم اپنی عبادتیں اور خوشدلی کے ساتھ کرنا چاہیں گے۔ اور یاد رکھیں ابھی سے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، تاکہ جب ہم مسجد کے اندر پہلی رمضان کو جائے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو رمضان کا مسلمان آ گیا۔ یہ کہنا تو بری بات ہے، اللہ کے نزدیک نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی عبادت گزار مقبول ہے، نہ یہ لکھا ہوا ہے کہیں کہ کوئی گناہگار اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ کے نزدیک کون سا بندہ کب مقبول ہو جائے کسی کو پتہ نہیں۔ اسی لیے جو لوگ عبادت گزار ہیں، جو لوگ سال بھر مسجد سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ بالکل بھی ایسے لوگوں کے اوپر طنز نہ کرے کہ یہ دیکھو رمضان کا مسلمان آ گیا، ہرگز بھی نہ کرے۔ یاد رکھیے یہ طنز آپ کی عبادتوں کو ناکارہ بنا سکتی ہے۔ کسی کے اوپر طنز کرنا کہ وہ رسوا ہو جائے اور پھر مسجد کو دوبارہ آنے کے لیے سوچے، بلکہ آپ اس کا اس طرح سے مسجد میں استقبال کریں کہ اس کا دل چاہے کہ میں بار بار مسجد جاؤں، میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤں، میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں عبادت کروں، میں بار بار جا کر قرآن شریف کی تلاوت کروں۔
ہمارے بعض مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر بعض لوگ سال بھر نماز کو آتے ہیں تو اپنے لیے جگہ خاص کر لیتے ہیں. یہ بھی ہرگز نہ کریں کہ اپنے لیے جگہ خاص کر لیں. جو کوئی بھی آتا ہے اپنے بازو جگہ دیں. کسی کے لیے نہ پہلی صف متعین ہے نہ کسی کے. اللہ کی دربار میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. اللہ ایک ایسا اور رب کا دربار ہے. دنیا کے اندر ہر کسی کا ایک درجہ ہے. دنیا کے اندر ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں، آپ کسی بھی اسٹیشن میں آپ چلے جائیں، کسی بھی آپ فیلڈ میں چلے جائیں، کسی بھی آفس میں چلے جائیں، ہر چیز میں ایک درجہ ہے. لیکن اللہ کی مسجد جو ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بارگاہ میں نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی فقیر ہے. اللہ کی نظر میں سارے کے سارے برابر ہیں. یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہرگز کو یہ نہ کہے کہ میں سال بھر رمضان میں سال بھر مسجد میں آتا رہا، یہ میرے لیے یہ جگہ خاص ہے. اگر کوئی نیا شخص بھی آ جائے نماز ادا کرنے کے لیے تو اسے ہم جگہ دیں تاکہ اس کے اندر نماز پڑھنے کا، اس کے اندر اور عبادت کرنے کا شعور ہو، اس کے اندر اور شوق پیدا ہو اس کے دل میں. اور پھر ہمارے مائیں اور بہنیں گھر کے اندر معمول بنائیں. یاد رکھیے، آپ خود غور کریں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب مائیں اور گھر کی عورتیں جب قرآن شریف لے کر بیٹھتی ہیں، گھر کی عورتیں، گھر کے بزرگ خواتین جو گھر میں قرآن شریف لے کر بیٹھتی ہیں یا پھر مصلی بچھا کر نماز ادا کرتی ہے تو بچے دیکھیں اور اس سے دور رہیں. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. جس بچے کو نماز پڑھنے نہیں آتی، جس بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، 2 سال کا وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے کہ میری ماں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے تو بچی بھی جاتی ہے، دیکھتی ہے، کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈ کر لاتی ہے. لڑکا ہو تو وہ جاتا ہے، جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے قرآن شریف پڑھتے ہوئے تو کہیں سے وہ بھی ٹوپی ڈھونڈ کر لاتا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی کاغذ ہو یا پھر قرآن شریف، اسی طرح ریحل لے کر قرآن شریف لے کر بیٹھتا ہے. اگرچہ وہ ایک لفظ پڑھ نہیں سکتا لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ضرور ہے. اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں. میرے مائیں اور میرے بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کروائیں. آپ خود کریں، آپ کے گھر والے، آپ کے گھر کی بچیاں اور آپ کے گھر کے خود بچے خود بخود پڑھیں گے، بشرطے کہ ہم پہلے اس کے عادی بن جائیں. چھوٹے بچے جو ماں باپ کرتے ہیں وہ دیکھ کر آتے ہیں. اور میں مرد حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ جب وہ مسجد کے اندر قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن شریف کی تلاوت کریں. رمضان المبارک میں اپنے گھروں کے اندر بھی نوافل پڑھیں. رمضان المبارک میں اپنے گھروں کے اندر تہجد کی نماز پڑھیں. جب گھر کا کوئی بڑا شخص اٹھ کر رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا اثر اس کے سونے والے اہلیہ پر بھی پڑتا ہے. اور جب بیوی پر اس کا اثر پڑتا ہے تو جب یہی بیوی جب جو بچوں کی ماں ہے ان بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. یاد رکھیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں. ابھی سے اگر ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں گے تو رمضان المبارک میں ہمیں یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں یہ کرنے میں دشواری محسوس نہ ہوگی. اگر ہم ابھی سے اپنی نمازوں کو لمبا کریں، ہم ابھی سے اپنی نمازوں میں ہمیں جتنے سورے یاد ہیں ہم رکعتوں میں اتنے سورے پڑھیں تو یاد رکھیے تراویح کی نماز پڑھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. ورنہ ہوگا یہ کہ رمضان المبارک شروع ہوا، پہلی رمضان چاند رات کے دن سے 10 دن تک تو نماز تراویح بڑی جوش و خروش کے ساتھ نوجوان ادا کرتے ہیں، پھر 11ویں دن سے ایسے تھک کر بیٹھتے ہیں کہ پھر وہی ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک ان کی زندگیوں سے ہی ختم ہو گیا. رمضان المبارک میں اچھے اعمال کرنے کے لیے، رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے اس کی تیاری کر لیں. اور اسی طرح رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسے ذرا غور سے سنیں کہ رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں. مثال کے طور پر ہمارے مالیت میں جتنے بھی مال ہو رہے ہیں اس میں سے ہم زکوٰۃ کا حصہ نکال لیں اور پھر زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاک مال میں سے جو ہم صدقات عطا کرتے ہیں،
ہم پاک مال میں سے جو صدقہ دیتے ہیں یا پھر ہم پاک مال سے جو کچھ کرتے ہیں اس کو بھی ہم نکال کے رکھ لیں۔ رمضان المبارک سے پہلے یہ کام کر لے تاکہ ہمارے رمضان المبارک میں ہمارا پورا وقت عبادتوں میں ہی لگے رہے۔ زکوٰۃ کا مال نکال لیں اور زکوٰۃ کے مال کے 3 حصے کریں، 3 خانے ہم بنائیں۔ سب سے پہلا خانہ ہم بنائیں، رشتہ داروں میں ہم دیکھیں کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، رشتہ داروں میں ہم دیکھیں کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ہم جو ہے نا پہلے خانے میں ان رشتہ داروں کو ایڈ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے دماغ میں کسی کا نام سوچ کے رکھا ہو کہ بھائی میں نے سوچ کے رکھ لیا، دیتے وقت دے دیں گے، یہ نہ ہو۔ جب بھی ہمیں یاد آئے، ہمارے پاس آج کل تو ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون کے اندر تو لکھنے کی سہولت بھی ہے، نوٹس میں ہم لکھ لیں یا پھر واٹس ایپ پہ لکھ کے سیو کر لیں۔ کسی کا بھی ہم یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ہم پہلے خانے میں ہمارے رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے ہم ان کا نام لکھ لیں۔ اور یاد رکھیں ان رشتہ داروں میں اگر کوئی سادات میں سے ہو، کوئی سید حضرات ہوں تو ان کو نکال لیں، ان کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ سرکار کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ بڑا مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہم گالی نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ان لوگوں کو ہم ستا نہیں سکتے، ان لوگوں کا ہمیں احترام کرنا ضروری ہے۔ جو اصل میں حقیقت میں جو سادات ہوتے ہیں، جو سید حضرات ہوتے ہیں، اگرچہ وہ لاکھ گنہگار ہوں لیکن ان کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات بھی کہ سادات اور سیدوں کی بد دعا بھی جلد سے جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ بد دعا دے دیں تو وہ رائگاں نہیں جاتی۔ تو اسی لیے زکوٰۃ کا مال ہم سیدوں کو نہیں دیتے، تو زکوٰۃ کے مال کے بجائے ہم پاک مال میں سے ان کو دیں۔ تو رشتہ داروں میں جو سید حضرات ہیں ہم ان کو الگ کر لیں، علیحدہ کر لیں۔ پھر ہم دوسرا خانہ بنائیں، اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے میں کون کون زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ دوسرے خانے میں ہم وہ لکھ لیں کہ ہمارے محلے کے اندر ہمارے اڑوس پڑوس میں جو بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے ہم ان لوگوں کا نام لکھ لیں۔ ابھی یہ کام کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں ہمارا جو عظیم وقت ہے، ہمارا جو برکتوں والا وقت ہے وہ محفوظ رہے۔ پھر تیسرے خانے میں ہمیں کوئی مدرسہ پسند ہو، اپنے پسند کا کسی بھی 2 مدرسے کا نام لکھ لیں ان مدرسوں کو۔ مثال کے طور پر ہماری زکوٰۃ ہو رہی ہے 3000 روپے، تو ہر خانے کے لیے 1000 روپے وقف کر دیں۔ رشتہ داروں کو دینے کے لیے 1000 اور پھر اڑوس پڑوس میں دینے کے لیے زکوٰۃ کا مال 1000، کسی مدرسے کو دینے کے لیے کسی 2 مدرسے کو دے دے 500، کسی مدرسے کو 500، کسی مدرسے کو اب آپ کے ذہن کے آپ کے دل میں جو بھی مدرسہ ہو اس مدرسے میں دیں۔ یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کا۔ اب اپنے پاک مال میں سے جو کچھ آپ بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں گے، اپنے پاک مال میں سے جو کچھ آپ جو ہے نیکی کے کاموں میں خرچ کریں گے اس کے بھی 3 خانے بنائیں۔ پہلا خانہ بنائیں اپنے پاک مال میں سے جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں۔ پہلے خانے کے اندر ہم ان سادات کو لے لیں جنہیں ہم نے چھوڑ دیا تھا، جنہیں ہم نے رشتہ داروں میں سے نکال کر علیحدہ کیا تھا۔ زکوٰۃ کے مال ہم جن سادات کو نہیں دے سکتے ان سادات کا نام پہلے خانے میں لکھ لیں۔ زکوٰۃ کا مال ہم جن اڑوس پڑوس محلے میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے اگر کوئی سید ہے تو اگر ہم ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ کا مال تو ان کا نام پاک مال کے صدقات میں یا پھر پاک مال کے میں جو ہم کچھ دیتے ہیں ان میں ان کا نام پہلے نمبر پر لکھ رہے ہیں، پہلے خانے میں۔ پھر دوسرے خانے میں ہم اپنے ماں باپ کا، اپنے ان بہنوں کا جن کی ہم نے شادیاں کر دی ہے، اپنے ان بیٹیوں کا جن کو ہم نے سسرال بھیج دیا ہے ان کا نام لکھ لیں۔ ہمارے پاک مال میں سے ہم بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں۔ یا پھر اپنے خاندان میں وہ خواتین جن کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہ ہو، جیسے دادی ہے، نانی ہے، اسی طرح ہمارے خاندان میں کوئی بیوہ عورت وغیرہ ہے، کوئی بھی ہو جن کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہ ہو تو ان کا نام ہم دوسرے خانے میں لکھ لیں۔ اور پھر ہمارے خود خاندان میں جنہیں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے رشتہ داری کی وجہ سے ان کا نام لکھ لیں۔ پھر تیسرے خانے کے اندر یہ پاک مال کے تیسرے خانے کے اندر ہمارے محلے کی مسجد ہو یا پھر ہم جہاں کاروبار کرتے ہوں، ہماری جہاں دکانیں ہوں وہاں کی مسجدوں کا نام لکھ لیں، وہاں کے مسجد کے مؤذنین کا نام لکھ لیں یا پھر وہاں کے مسجدوں کے ائمہ کا، اماموں کا نام لکھ لیں۔
تاکہ ہم اپنے پاک مالوں میں سے ان کو کچھ دے دیں۔ یاد رکھیے ہمارے ائمہ بھی ہمارے مال کے حقدار ہیں، ہمارے مؤذنین بھی ہمارے مال میں سے حقدار ہیں، ہمارے محلے کے مساجد جو وہ بھی ہمارے مال میں سے حق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہم شیڈیول بنا لیں کہ زکوٰۃ کے مال کے 3 خانے بنائیں، پاک مال کے 3 خانے بنائیں، اور ابھی سے ہم مالوں کو تقسیم کر کے اٹھا کر رکھ لیں تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں کوئی دشواری نہ ہو۔ ورنہ آگے چل کے یہ ہوگا، ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ زکوٰۃ جب دینے کا وقت آئے گا ہم جب دے دیں گے تو ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جو مستحق ہو کہ وہ مستحق کا مستحق ہی رہ جائے اور جس کو پہنچنا ہو غیر مستحق کو ہم دے دیں۔ تو اسی لیے ہم ابھی سے ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر غور کریں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور آخری بات جو رمضان کی تیاریوں میں ہمیں جو حقیقی تیاری کرنی ہے وہ ہے دل کی صفائی۔ یاد رکھیے رمضان المبارک میں آسمان سے نور نازل ہوتا ہے، اللہ کا نور اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں، اور جس دل کے اندر جھوٹ ہو، جس دل کے اندر بغض ہو، جس دل کے اندر عناد و سرکشی ہو، جس دل کے اندر کینہ ہو، جس دل کے اندر کسی سے نفرت ہو، جس دل کے اندر کسی کا بغض لیے ہم پھر رہے ہو، اس دل میں نور نہیں آ سکتا۔ اگر ہمارے اس دل میں نور، ہمارے اس دل کو رمضان المبارک کے انوار سے منور کرنا ہے، رمضان المبارک کے برکات سے منور کرنا ہے، تو اپنے دل کو رمضان کے آنے سے پہلے صاف کر لیں۔ ہم لاکھ عبادت گزار بن جائیں، ہم لاکھ نفل و نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہم لاکھ روزے دار بن جائیں، ہم لاکھ تلاوت قرآن کریم کرنے والا بن جائیں، ہم لاکھ عمرے کرنے والے بن جائیں، ہم لاکھ حج کرنے والے بن جائیں، لیکن اگر یہ دل صاف نہ ہو تو ہماری تمام عبادتیں ایک طرف ہو جائے گی، اور یہ دل میں جو کینہ، بغض، عناد و سرکشی ہے اس کی وجہ سے ہمارا دل کبھی منور نہیں ہو سکتا، ہمارا دل رمضان المبارک کی بابرکت خوشبو سے کبھی معطر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر یہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں۔ ان کا معمول یہ تھا رات بھر نفل نماز پڑھتے، دن بھر روزہ رکھتے، اور ایک دن میں ایک قرآن شریف مکمل کرتے۔ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ابھی مسجد نبوی کے دروازے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو لوگوں نے دیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی دیکھا کہ ایک صحابی، ادھیڑ عمر کے ایک صحابی داخل ہوئے، ہاتھوں میں جوتا پکڑے ہوئے، چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پھر وہی صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے اور وہی حالت ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر تیسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہوئے، 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اتنا عبادت کرتا ہوں، یہ مجھ سے ایسی کوئی سی عمل چھوٹ گئی کہ میں جنت کا مستحق نہیں ہوا، اور یہ صحابی یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کے دن رات میں دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر جو رکعت بانی تو پھر رات ساری نفل نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ اتنے بڑے عبادت گزار تھے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر اس صحابی کے گھر میں داخل ہوئے۔ چونکہ وہ صحابی ادھیڑ عمر کے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ چاچا میرے والد سے مجھے کچھ انبن ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ غرض یہ تھا کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت خود رسول اللہ نے دی، یہ دیکھیں۔
تو ان کے ساتھ رہ لیے، عشاء کی نماز پڑھ لی، تو حضرت عبداللہ بن عمر جلدی سے آئے، اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا اور سو گئے۔ چادر کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت خود سرکار نے دی۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ ادھیڑ عمر کے جو صحابی ہیں وہ بھی آتے ہیں، سرہانے سو جاتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ پھر رات بھر سوتے رہتے ہیں، یہ انتظار میں ہے کہ اب اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اب اٹھیں گے اللہ سے معافی مانگیں گے، اب اٹھیں گے اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کریں گے، اب اٹھیں گے جنت مانگیں گے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ رات بھر رات گزر جاتی ہے، فجر کی اذان میں اٹھتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتا ہے، تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر سے برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ چاچا میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی انبن نہیں ہوئی، میں یہ دیکھنے کے غرض سے آیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، یہ سرکار نے یہ 3 دن فرمایا اور تینوں دن آپ ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس سے سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ سرکار کے قول میں شک کرنا تو کفر ہے، لیکن آپ کے اندر کوئی ایسا عمل بھی نہیں دکھتا کہ جس کی وجہ سے آپ جنتی ہونے کے حقدار ہیں۔ تو وہ ادھیڑ عمر کی جو صحابی تھے انہوں نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو میرا دل ہے اس دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کا بغض نہیں ہے، اس دل کے اندر کوئی کپٹ نہیں ہے، اس دل کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، میرا یہ دل بالکل صاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہاں یہی بات ہے، آپ کا دل صاف ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں۔ تو یاد رکھیے میری مائیں، میرے بہنیں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یاد رکھو رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب کا دل صاف کر دے، ہم سب کا دل ہر برائی سے صاف کر دے، ہم